السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلیں ناول کو ہم جانب پڑھتے ہیں۔ عالم وحشت ناول بائے رائنا صدیقی۔ ہیلی کاپٹر اور واپسی کے لیے دوبارہ پرواز بڑھنے لگا۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یہ پسند آیا۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی اب ایک خوبصورت کاٹیج کے باہر کھڑی تھی۔ سمارا کو الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے کہ وہ کیسے اس کی خوبصورتی بیان کرے۔ اون یہ بہت اچھا ہے۔ اون اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، مختلف پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ بس اچھا، میں سمجھ نہیں پا رہی میں کن الفاظ میں بیان کروں۔ یہ اب تمہارا ہے۔ میرا؟ ہاں تمہارا، یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے۔ یہ بہت عالیشان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ مونومور، یہ تو شروعات ہے۔ ہم جانتی ہوں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، پر آپ اس سے مجھے امپریس نہیں کر سکتے۔ اب کہ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تو کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا وہ ہیلی کاپٹر آپ کا ہے؟ نہیں، وہ میں نے ہمارے لیے بک کروایا تھا۔ اس کے انداز پر اون محظوظ ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں میں ایک جنبش ہوئی تھی۔ سمارا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے پاس آ گئی۔ ایک منٹ، کیا یہ مسکرانے کی ناکام کوشش تھی؟ میں مسکراتا نہیں۔ ارے نہیں، یہ مسکراہٹ ہی تھی۔ اون اسے نظر انداز کرتا کوٹیج میں داخل ہوا۔ اب تو اس کی سب سے بڑی خواہش اون کو مسکراتے دیکھنا تھی۔ اس کا سامان پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ فریج بھی مختلف کھانوں سے بڑا تھا۔ ان کے وہاں آنے کی مکمل تیاری کی گئی تھی۔ اگلے دن سمارا اور اون نے کوٹیج کے ارد گرد کا علاقہ دیکھا۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی۔ اون اور سمارا کو وہاں مکمل تنہائی میسر تھی۔ اون جو اپنے کام میں بہت کم ہی دور ہوتا تھا، سمارا کا ساتھ خوب انجوائے کر رہا تھا۔ پہلا دن تو انہوں نے کوٹیج میں ہی گزارا۔ اگلے دن اون سمارا کو لے کر کوٹیج کے پاس بہتی ندی پر لے آیا۔ اون کا کہنا تھا وہ اسے مچھلی پکڑنا سکھائے گا تاکہ اس میں صبر پیدا ہو۔ وہ دونوں ندی کنارے تھے۔ ہمیں اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ ہم نہیں، بس تم۔ سمارا تو اس کھیل سے تنگ آ گئی تھی، لیکن اون خوب انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوا میں شدت آنے لگی تو اون نے واپسی کا اعلان کیا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، ندی میں پانی بھی بڑھ جائے گا۔ رات کے وقت خوب بارش ہو رہی تھی۔ اون اور سمارا میوزک چلائے میکسیکن ڈشز نکال رہے تھے۔ جب سمارا نے پہلا نوالا لیا تو مرچ سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ فوراً پانی اٹھا کر پینے لگی۔ جب اس سے فائدہ نہ ہوا تو اس نے اون کا گلاس بھی اٹھا لیا اور اسے منہ سے لگا کر زبان پانی میں نکال لی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے مرتی لگتی ہے۔ مجھے مرتی لگی ہے، مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مرچی لگ رہی ہے۔ تم ایک پاگل لڑکی ہو۔ اون نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا اور اسے پینے کا کہا۔ اسے پی کر سمارا کو بہتر لگا تو کہنے لگی، میں نہیں کھاتی میکسیکو کے کھانے، جبکہ اون اس عجیب چیز کو دیکھتا رہ گیا۔ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا، جبکہ اون نے اسے یقین دلایا کہ وہ دوبارہ ضرور آئیں گے۔ میں واپسی کے بعد کئی دن تو اس ٹرپ کے چام میں اڑتی رہی۔ گھر میں بھی سب کو فون پر بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ جب اس چام اترنے لگا تو وہ پھر سے بور ہونے لگی۔ ایک دن اس بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صاف ستھرے پینٹ ہاؤس کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب اچانک اون آ گیا، اس نے سمارا کو یہ سب کرتے دیکھا تو بہت برا مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان سب کے لیے وہ مارتھا کو پیسے دیتا ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی یہ سب کرے۔ اون کا غصہ دیکھ کر سمارا اسے کچھ بھی نہ کہہ پائی اور چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں بند تھا اور بھوکا بھی۔ اسے اس کی ماں نے سزا دی تھی۔ وہ 2 دن سے صرف پانی پی رہا تھا۔ اب اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے مختلف کھانے پڑے تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ کھا لے۔ بھوک کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا کہ کب اس کی ماں آئے اور وہ کچھ کھا سکے۔ کبھی اپنی کرسی سے اونچا ہو کر سامنے رکھے سلاد کی طرف اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھاتا، پھر پیچھے کر لیتا۔ جب مزید صبر نہ کر پایا تو اس نے جلدی سے پھل کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال کر ثابت نگل گیا۔ اسے لگا اس کی چوری پکڑی جائے گی اور اسے مزید سزا ملے گی۔ یہ سوچ کر وہ اونچی اونچی سانس بھرنے لگا، جیسے بہت دیر سے بھاگ رہا ہو۔ جب کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے ہمت کر کے اس بار 2 ٹکڑے اٹھائے اور منہ میں ڈال کر جلدی جلدی چبانے لگا۔ جب اس بار بھی کچھ نہ ہوا تو اس بار اس نے پھر ایسا کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ خوف سے اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ کچھ بھی تو نہیں ممی۔ تم اب جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ نہیں ممی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا گیا اور وہ کرسی سے نیچے گر گیا۔ اس کی ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تمہیں سزا دی تھی میں نے تاکہ تم اچھے بچے بن جاؤ اور تمہارے پاپا واپس آ جائیں، اور تم میری محبت کا صلہ جھوٹ بول کر دو گے۔ وہ اب رونے لگا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ منہ کھولو اپنا۔ سوری
سوری ممی، سوری ممی۔ اس نے اس کا منہ دبا کر زبردستی کھولا۔ اس کے دانتوں پر لگے پھل کے ٹکڑے اس کے جھوٹ کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے منہ میں ڈال دیا اور اس بچے کی زبان کے نیچے کی نرم جگہ پر اپنا ناخن سے زور ڈالنے لگی۔ درد کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ ایک عالم وحشت تھا وہ جب اس نے اپنے ناخن سے اس کا منہ کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بلبلاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس سے لاپرواہ کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ لمبے عرصے تک سخت خوراک نہیں کھا پایا تھا۔ اون کیا میں یہاں ایڈمیشن لے لوں؟ اس کی بات اچانک تھی تو اون چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں؟ تاکہ میں کچھ بزی ہو جاؤں۔ نہیں، جواب میں صاف انکار ملا تھا۔ لیکن کیوں؟ اون نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں ہمارے درمیان یہ سب نہیں آنے دے سکتا۔ تمہارا مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں۔ تمہارے بار بار پوچھنے سے میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے ایک بار میں سمجھ جایا کرو۔ ویسے بھی زیادہ پڑھائی وہ کرتے ہیں جو کہ کوئی جاب نہ کرنا چاہتے ہوں، اور تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ سمارا کو اس کا جواب پسند نہیں آیا، پر شادی کے 2 مہینے بعد وہ اس کی عادت سمجھنے لگی تھی۔ لیکن میں اکیلی اداس ہو جاتی ہوں۔ اگر اتنا مسئلہ ہے تو تم کل سے جلدی جاگو گی اور میرے ساتھ جم چلو گی۔ ہاں ہاں ہاں، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، اور اب صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ پر میں وہاں کیا کروں گی؟ ٹریڈ مل، ورنہ ایسے تم بے ڈول ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ ناک سے کرنے لگی، پر پھر اس کے تیور دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ مونمور، میرے پاس آؤ۔ وہ جا کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری کشمکش، مگر میں جو بھی کروں گا تمہارے لیے ہی کروں گا۔ اور وہ اس کے گال سے لاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور سمارا ایک بار پھر اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے بہت سارے کام کرنے ہوں گے، لیکن میں سب سے اہم ہوں۔ جی اون، آپ میرے لیے سب سے اہم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہماری کمپنی کئی جگہ ڈونیشنز کرتی ہے، ان میں سے ایک نام کینسر کے مریض بچوں کا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے ہفتہ سے اس کے پاس جانا شروع کرو اور آہستہ آہستہ یہ پروسیسز سمجھو۔ اگر تم نے اچھا کام کیا تو تم سارے ڈونیشن ہینڈل کرو گی، پر اون یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے تم پر یقین ہے۔ اب جاؤ، سونے کی تیاری کرو، کل سے تمہیں جلدی اٹھنا ہے۔ اور پھر سے ناک سکیڑتی بیڈ روم کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح اون نے اسے جلدی اٹھایا اور پینٹ ہاؤس میں بنی جم میں لے گیا۔ اس نے نہ اٹھنے کے سارے ڈرامے کیے، پھر بے سود۔ آخر وہ صبیحہ بیگم تو نہ تھا۔ اون نے اسے ٹریڈ مل کے بارے میں سب سمجھایا اور پھر اسے چلانے کا کہا۔ تمہارا پہلے بار میں ہی منہ کے بل گرنے لگی تھی تو اون نے اسے پکڑ لیا، پھر آدھے گھنٹے تک اس کے سر پر کھڑا رہا۔ سمارا کو لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ آخر اون کو اس پر ترس آ گیا اور اسے فریش ہونے کو کہا۔ مارتھا بھی آ چکی تھی۔ ان دونوں نے ناشتہ کیا اور اون آفس چلا گیا، جبکہ سمارا بیڈ پر گر کر سو گئی۔ ان کے اس روٹین کو ہفتہ گزر گیا تھا اور سمارا کو آج ہسپتال جانا تھا۔ اون نے بھی ساتھ جانا تھا، پر عین وقت پر کسی کام سے نہ جا پایا۔ ڈیگو نے اسے ڈرائیو کیا۔ اسے وہاں پر ڈاکٹر کارلا سے ملنا تھا۔ وہ سب کچھ اچھے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر کارلا ایک اچھی عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج مسز اون نے آنا ہے، اس لیے بہت خوشی سے ملی۔ اس کے بعد وہ سمارا کو بچوں کے پاس لے گئی۔ ان بچوں کو ٹیوبز میں جکڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ کر پائی اور رونے لگی۔ ایسا منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اون کے کہنے پر وہ کچھ تحائف لائی تھی جو اس نے بانٹنے۔ وہاں ہر عمر کے بچے موجود تھے۔ زندگی کی اصل اہمیت انسان کو ایسی جگہ جا کر ہی سمجھ آتی ہے۔ جب وہ مزید سہ نہ پائی تو آنسو صاف کرتی جلدی سے باہر نکلتی کسی سے ٹکرا گئی۔ سامنے سنہری بال اور نیلی آنکھوں میں خوش شکل آدمی اب اپنے چہرے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا خالی کپ تھا جو اس کے زاویے بگاڑے سفید کوٹ اور شرٹ پر گر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اوہ نو، کلب میں تو لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے ٹکراتی پھرتی ہیں، اب یہاں ہاسپٹل میں بھی؟ سمارا کو اس کی بات بری لگی۔ کہا نا سوری، دیکھو تم نے کیا حال کر دی میری۔ اس نے اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہاسپٹل میں چھوٹی بکریاں کب سے آنے لگی؟ اب کی بار سمارا کی دکھتی رگ پر حملہ ہوا تھا۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں، کس کی بیوی ہوں؟ بکڑے کی۔ میں اون مرزا کی بیوی ہوں، سمجھے؟ ان کے گرد ہجوم لگ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر سرگوشیاں شروع ہو گئیں، جبکہ سامنے والے نے اس کا اب اچھے سے جائزہ لیا اور کہنے لگا، تمہارا سائز دیکھ کر اسے تم سے شادی نہیں بلکہ تمہیں گود لینا چاہیے تھا۔ جہاں سمارا کا منہ کھلا رہ گیا وہیں اس کے گرد موجود لوگ ہنسنے لگے۔ وہ جواب سوچ ہی رہی تھی جب کسی نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ڈاکٹر میکس
مسز اون آئی ایم ریئلی سوری، ڈاکٹر کارلا نے اس سے معافی مانگی۔ ڈاکٹر میکس یہاں کے قابل ڈاکٹر ہیں، مسلسل 24 گھنٹے سے یہاں ہیں، اس لیے اسے ایسے کر رہے ہیں، میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ جبکہ وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ بہت برا۔ ایسا کیوں؟ وہ بچے مجھے سے نہیں دیکھے جاتے۔ سمارا نے کافی والا قصہ فراموش کرنا بہتر جانا، تبھی تمہیں وہاں بھیجا تاکہ تم ایسے سنجیدگی سے کرو۔ ٹھیک ہے اون، میں آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گی۔ وہ ایک مشہور اٹیلین ریسٹورینٹ میں ڈنر کر رہے تھے۔ سمارا نے آگے بڑھ کر کچھ اٹھانا چاہا تو اس کے بازو سے ٹکرا کر پانی کا گلاس زمین پر گر گیا۔ کچھ پانی سمارا پر بھی گر گیا۔ اوفو، قریب کھڑا بیرا یہ دیکھ کر آگے بڑھا۔ ان بچوں کو ٹیوبز میں جکڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا رونے لگی۔ ایسے منظر، اچھا یہ اگین آ گیا سارا۔ اب ایک سیکنڈ رکیں، کدھر رہ گیا؟ آ گیا، ایک منٹ۔ ہاں، قریب کھڑا بیرا یہ دیکھ کر آگے بڑھا۔ بیرا نیپکن ہاتھ میں پکڑے سمارا کی طرف آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے کپڑے صاف کرنے لگا تو سمارا نے اپنی انگلیوں سے اس کا ہاتھ پیچھے کر اسے پیچھے کر دیا۔ میں خود کر لوں گی۔ اس کی بات سن بیرا نرمی سے اس کی طرف مسکرا دیا۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ اپنے کپڑے صاف کر کے اس نے اون کی طرف دیکھا تو وہ غضب کی تصویر بنے سمارا کو دیکھ رہا تھا۔ سمارا کو سمجھ نہ آیا کہ اون کو کیا ہوا ہے۔ اس نے اشارے سے بہرے کو بلایا اور اسے بل ادا کر کے روانہ کر دیا اور خود اٹھ کر باہر چل دیا۔ سمارا کو اس کا غصہ سمجھ نہ آیا پر وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ماحول میں موجود خاموشی اور تلخی ڈیگو میں بھی محسوس کر رہا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب سمارا سے یہ تلخی مزید برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنا رخ اون کی طرف کر لیا۔ اون آپ، ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ اون نے بے رحمی سے اس کی ٹھوڑی کو جکڑ لیا۔ ایک لفظ بھی نہیں سمجھی تم، ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اون دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جبکہ سمارا اس کے رویے کی سختی اور پکڑ کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اون نے سمارا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی سے کود کر بھاگ جائے۔ وہ دونوں اب بلڈنگ کے لفٹ میں تھے۔ سمارا اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اون کے رویے کے بارے میں اس سے بات کرے گی اور حال سے ہوتے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اون بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش وہ محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا کلچ بیڈ پر پھینک کر وہ اون کی طرف پلٹی تھی۔ ایک زور دار تھپڑ اس کے منہ پر لگنے سے وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنے دھندلائی نظروں سے اون کو دیکھ رہی تھی۔ غصہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ اتنے زوردار تھپڑ کی وجہ سے اس کی کان میں بھی درد ہونے لگا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب اون نے اسے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ بتاؤ کیوں؟ کیا تم نے ایسا کیوں چھوا اسے؟ سمارا اب خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زاروں کو تار روتے ہوئے اس نے بمشکل ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ نہیں اون، میں نے تو بس روکا تھا۔ ہاں میں نے دیکھا تم اسے کیسے مسکرا کر چھو رہی تھی۔ نہیں اون پلیز، میں نے بس روکا۔ اب وہ بار بار ایک ہی بات دوہرا رہی تھی۔ مون امور، ایک بات اچھے سے سن لو، تم بس میری ہو، بس میری۔ اگر آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، سمجھی؟ وہ اسے یہ کہہ کر فرش پر پھینک کر اپنے آفس روم میں چلا گیا جبکہ سمارا وہیں پڑی روتی رہی۔ اس نے اون کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ شاید یہی اس کا اصل روپ تھا۔ اس نے ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلی صبح اون اسے بنا ملے جلدی آفس چلا گیا۔ مارتھا نے جب سمارا کا حال دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے سمارا کو برف کی سکائی کا کہا جس سے وہ کچھ بہتر ہوئی۔ سارا دن سمارا اس بارے میں سوچتی رہی۔ پہلے تو دل ہی دل میں خوب سنائی اون کو، پر پھر سوچنے لگی کہ شاید وہ ہی غلط تھی، اسے اس بیڑے کو نہیں چھونا چاہیے تھا، پر اون کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس رات جب اون واپس آیا تو گیسٹ روم میں چلا گیا۔ وہ سمارا کے بغیر سو نہیں پا رہا تھا، اس لیے خود کو کام میں مصروف کر رکھا تھا۔ اسے اب بھی جب وہ بات یاد آتی تو نئے سرے سے سمارا پر غصہ تھا۔ اگلی صبح بھی وہ جلدی آفس چلا گیا۔ کیا میں غلط تھی؟ مجھے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آج دوبارہ اون اس سے ملے بغیر چلا گیا تھا تو وہ خود پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ رات کو دیر تک اون کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا تو حال میں بیٹھی صوفے پر سو گئی۔ جب اون واپس آیا تو صوفے پر سوتی سمارا کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی آنکھیں جن سے اسے بے حد محبت تھی اب اس میں سوزش تھی۔ اس کے خود کی حالت بھی بہتر نہیں تھی۔ مسلسل جاگنے سے اس کی آنکھوں تلے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اس نے سمارا کے قریب جا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ خود میں سمٹی کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے سمارا کو اٹھایا اور بیڈ روم میں لٹا کر خود گیسٹ روم میں چلا گیا۔ تھکن کی وجہ سے وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے کسی پہر وہ پسینے سے شرابور خوف سے کانپتا ہوا جاگا تھا۔ اس کی سانسیں بے حد اونچی تھیں
آج وہ خواب میں پھر ایک 7 سال کا بچہ تھا. اسے اس عمر میں آ کر بھی ان پر قابو حاصل نہیں ہوا تھا. کون جانتا تھا کہ سب کو اپنی انگلیوں پر نچانے والا خوابوں میں ڈرتا اور روتا تھا. اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور بازو اونچے کر لیے. آج بھی اس کی کلائی پر آنسو کا نشان واضح تھا جو سالوں پہلے اس کی ماں نے چھری سے بنایا تھا. انہی خوابوں کی وجہ سے اس نے 2 دن سے سونے کی کوشش نہیں کی تھی، پر آج سو گیا تھا. وہ عالمی وحشت میں اٹھا اور سمارا کے پاس جا کر سو گیا. وہ جانتا تھا وہ اس کے برے خواب اس سے دور رکھے گی. جب صبح سمارا کی آنکھ کھلی تو اون سو رہا تھا. وہ سوئے ہوئے کتنا معصوم لگتا تھا، ہر چیز سے بے خبر. سمارا اسے سوتا پا کر اس کے بال سنبھالنے لگی. اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے اور بھری ہوئی داڑھی اس دیکھ کر اسے دکھ ہوا، لیکن ایک سکون بھی کہ وہ اکیلی دکھی نہیں تھی. کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹے رہے. جب اون کی آنکھ کھلی تو اس نے سمارا کو اپنے پاس پایا. اون کو جاگتا دیکھ اس نے بہت ہمت سے اسے کہا، ہیلو اسٹرینجر. اون نے سمارا کا چہرہ تھام لیا، اس کا بے غور معائنہ کرنے لگا. تمہیں اتنا رونا نہیں چاہیے. آپ کو مجھے اتنا رلانا نہیں چاہیے. وہ تو بھول ہی گئی تھی اون کی 2 دن پہلے کی حرکت. اسے کچھ دکھ رہا تھا تو بس اون کی غربت اور اس کی بگڑی حالت. اون نے سمارا کو اپنے قریب کھینچ لیا. کچن سے آتی اونچی آواز سے انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اب اکیلے نہیں تھے، بلکہ مارتھا آ چکی تھی. جبکہ اون جھنجھلا کر بولا، مجھے مارتھا سے چابیاں واپس لینی چاہیے. سمارا فریش ہو کر کچن میں آئی تو اس کو خوش دیکھ کر مارتھا بھی خوش ہو گئی. سمارا کچن آئلٹ کے سامنے سٹول پر بیٹھی جوس پی رہی تھی. جب اون بھی فریش ہو کر آ گیا وہ اب کافی بہتر لگ رہا تھا. سمارا کی قریب آ کر اس نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور ساتھ سٹول پر بیٹھ گیا. زندگی ایک دفعہ پھر اپنی ڈگر پر چل نکلی تھی. وہ روزانہ اون کے ساتھ جلدی اٹھتی، ٹریڈ مل پر دوڑتی، پھر ناشتہ کرتی. جبکہ اون آفس چلا جاتا، ہفتہ میں ایک بار وہ ہاسپٹل جاتی. اون نے اسے صاف انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ 3 بجے سے پہلے گھر ہو. وہ جہاں بھی جاتی ڈیگو اسے ڈرائیو کر دیتا. آج بھی وہ ہاسپٹل آئی تھی، ڈیگو کو واپس جانے کا کہہ دیا تھا. کچھ دیر تک بچوں سے ملی، پھر ہاسپٹل سے باہر آ گئی. وہ اکیلی کبھی نہیں گئی تھی تو آج اس کا ارادہ یہ کام سر انجام دینے کا تھا. وہ ایک جانب کا انتخاب کر کے پیدل اس کی طرف چل پڑی. اونچی عمارات دیکھ وہ ہر بار کی طرح حیران ہو جاتی. کچھ دیر ایسے ہی چلتی وہ ایک کیفے کے باہر آ گئی. اندر داخل ہوئی تو وہاں کافی لوگ موجود تھے. کیفے بڑا تھا، اس کے اندر اور باہر بھی کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے. وہ ادھر ادھر دیکھتی کارنر کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی ٹکر کسی سے ہوئی. واٹ دی ہیل. سمارا نے جب اس شخص کو دیکھا تو 2 قدم پیچھے ہوگی. تم یہاں بھی؟ کیا تم نے مجھ پر کافی گرانے کی کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ وہ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا جو اب کافی سے بھر چکے تھے. سمارا کو یاد آیا تھا کہ اس نے کیسے سب کے سامنے اس کا مذاق بنایا تھا، اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی. تو تمہیں دیکھ کر چلنا چاہیے نا. کیا ہے کہ میں سامنے دیکھ کر چلتا ہوں، نیچے چھوٹی بکریوں کو نہیں دیکھتا. اس کے ایسا کہنے پر سمارا کو آگ بگولا ہوگی. میکس تمہیں ذرا سا انتظار کرنا پڑا تو پھر شروع ہو گئے. جسمانی آواز پر وہ دونوں پلٹے تھے. اوہ لوفین. وہ ایک دبلی سی لڑکی تھی، دیکھنے میں کوڑیا کی لگ رہی تھی. کھلے بال اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ پکڑے وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی. شکر ہے تم آ گئی، ورنہ یہ تو مجھے گرم کافی سے جلا ہی دیتی. لوفین نے میکس پر توجہ نہ دیتے ہوئے سمارا کی طرف ہاتھ بڑھایا. ہیلو، میں لوفین ہوں، میکس کی گرل فرینڈ. پلیز اس کی باتوں کا برا مت ماننا. سمارا نے بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. میں سمارا ہوں، اس سے دور رہو، یہ قدرتی آفت ہے. میکس کے کہنے پر لوفین نے اس کے کندھے پر سبت لگائی. سمارا اگر تم اکیلی ہو تو ہمارے ساتھ کافی پینا پسند کرو گی؟ لوفین نے جھٹ سے پوچھا. سمارا منع کرنے ہی والی تھی جب میکس بولا، نہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. جبکہ سمارا نے بس میکس کو چڑھانے کے لیے حامی بھر لی. لوفین میکس کو کافی کا کہتے ہوئے سمارا کی ساتھ کیفے کے باہر لگے خالی ٹیبل کی طرف چل دی. تو تم یہاں اسٹڈی کرنے آئی ہو؟ نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رہتی ہوں. او، تمہیں دیکھ کر لگا نہیں کہ تم شادی شدہ ہو. ایسا کیوں؟ تم کافی چھوٹی ہو. کافی کے 3 کپ پکڑے آتے ہوئے میکس نے اس کی بس آخری بات سنی تھی. ہاں میں بھی اسے تبھی چھوٹی بکری کہتا ہوں. او مائی گاڈ میکس، ہم اس کی عمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. او اچھا، ہاں وہ بھی. جبکہ سمارا اسے خیالات میں کرسی سے پیٹ رہی تھی. ویسے یہ اون مرزا کی بیوی ہے. کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے میکس نے بتایا. اون مرزا؟ وہ کون ہے؟ میکس کے منہ میں سے کافی کا گھونٹ فواڑے کی طرح باہر نکلا. ہاں اس لیے تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں میں. تھینک یو، پر واقعی مجھے نہیں پتا.
سمارا اس کی باتیں سن رہی تھی جب اس کے موبائل کا الارم بجا۔ 2 بج چکے تھے، اب اسے واپس جانا تھا۔ اسے لوفین پسند آئی تھی، تبھی اسے اپنا نمبر دیتی واپس آ گئی۔ سمارا اتنے دنوں سے جو خالی پن محسوس کر رہی تھی، اس کی وجہ اب سمجھی تھی۔ اس کے ارد گرد ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ دل کی باتیں کر پاتی۔ اس کی زندگی میں ایک دوست کی کمی تھی جس کا احساس اسے لوفین نے کروایا تھا۔ اون کیوں نہ ہم آپ کے فرینڈز اور ان کی فیملیز کو ڈنر پر انوائٹ کریں۔ اس نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی تھی، وہ اس کے کسی دوست کو نہیں جانتی تھی۔ میرے فرینڈز ایسا کیوں؟ اون پینٹ ہاؤس میں بنائے اپنے آفس میں تھا جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ جی، اس سے میں ان کی بیویوں سے بھی مل پاؤں گی اور کیا پتا کسی سے میری دوستی بھی ہو جائے۔ سمارا نے خوشی سے اسے اپنا پلان بتایا۔ ضرور بلاتا، پر میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ پر آفس میں وہ سب میرے کولیگز ہیں سمارا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولا۔ پر کوئی تو دوست ہوگا آپ کا۔ سمارا نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں سمارا، یہ دوست وغیرہ سب مطلبی ہوتے ہیں، آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور میری پوزیشن میں کوئی بھی ایسے کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرے مطابق تمہیں بھی یہ فرینڈز کے چکر میں سے دور رہنا چاہیے۔ تم میری بیوی ہو، تمہارے ذریعے کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سمارا اس کی باتیں سن کر سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا کہے، مگر کچھ نہیں، اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی اور تم یہ فضول سوچ نکال دو ذہن سے۔ وہ جانتی تھی اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے چپ چاپ واپس آ گئی۔